السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التمییز للامام مسلم رحمہ اللہ، حدیث نمبر 50 سے 52 تک ہم بحث کریں گے انشاءاللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس پر عنوان قائم کیا ہے الخبر المنقول علی الوہم فی متنی، متن میں وہم پر جو خبر منقول ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 50 وہ لائے ہیں جس کے اندر راوی سے غلطی ہوئی ہے، راوی سے وہم ہوا ہے، پہلے وہ لائے ہیں، اور یہی امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ ہے۔ ہر عنوان کے تحت ایک وہم پر دراسہ پیش کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ۔ سب سے پہلی روایت ہر عنوان کی وہم والی لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو درست روایات ہیں جن میں وہ غلطی نہیں ہوتی، اس وہم کے اپوزٹ صحیح احادیث ہیں، پھر وہ لاتے ہیں۔ تو اسی طریقہ کے مطابق اس عنوان میں بھی ایسے ہی امام مسلم رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ ہم پیش کر دیتے ہیں تاکہ اختصار سے کام لیا جائے۔ حدیث نمبر 50 امام مسلم رحمہ اللہ وہ لائے ہیں جس میں یزید بن ابی زیاد ضعیف اور سیء الحفظ راوی کو وہم ہوا ہے۔ اس راوی نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت یہ کہا ہے فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَسَارِي۔ حدیث کچھ اور طرح تھی، لیکن یزید بن ابی زیاد رحمہ اللہ کو وہم ہوا، غلطی ہو گئی، تو انہوں نے درست بات کو غلط انداز میں اس طرح بیان کر دیا۔ تو یہ ہے وہم۔ یہ مشہور حدیث ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات امی میمونہ اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات گزاری۔ اس کے آخر میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ نے وضو کیا، ہم سوئے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، میں کھڑا ہوا اور میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، بائیں جانب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پکڑ کر کان سے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ یہ صحیح ہے حدیث، صحیح الفاظ کے ساتھ۔ لیکن یہ جو 50 نمبر حدیث ہے، اس میں راوی یزید بن ابی زیاد رحمہ اللہ نے ان کو وہم ہوا، تو انہوں نے اس کے الٹ بیان کر دیا۔ الٹ کیا بیان کیا؟ فقمت، میں کھڑا ہو گیا آپ علیہ السلام کی دائیں طرف، آپ نے مجھے پکڑا اور مجھے اپنے بائیں طرف کر دیا، یعنی الٹ ہو گیا متن وہم کی بنیاد پر۔ پہلے امام مسلم رحمہ اللہ اس وہم والے متن کو لائے ہیں۔ تو یہ متن، یہ لفظ منکر ہیں۔ یزید بن زیاد رحمہ اللہ جو ضعیف اور سیء الحفظ ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس وہم کو جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی طرح امام ابن ابی دنیا نے اپنے کتاب التہجد والقیام حدیث نمبر 225 میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد امام مسلم فرماتے ہیں وَهَذَا خَبَرٌ غَلَطٌ غَيْرُ مَحْفُوظ، یہ خبر غلط ہے، محفوظ نہیں ہے۔ ثقات نے یہ کی ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے تھے، آپ نے اس کو بائیں طرف سے دائیں طرف کر دیا۔ اور سنت بھی یہی ہے کہ ایک شخص امام کے ساتھ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، نہ کہ امام کی بائیں طرف۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے تبصرہ کیا ہے۔
اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے متعدد سندوں کو اختصار کے ساتھ جمع کیا ہے کہ ان تمام راویوں نے یزید بن ابی زیاد کی مخالفت کی ہے، اپنے دعوے پر بہت زیادہ دلائل دیے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے چونکہ یہ قریب کے شاگرد ہیں یزید بن زیاد جو غلطی کر رہے ہیں، اب قریب کے دیگر شاگردوں کا جب احاطہ کیا امام مسلم رحمہ اللہ تو ان کے متون میں بالکل صحیح متن ہے۔ جو یزید بن ابی زیاد رحمہ اللہ سے غلطی ہوئی وہ کسی سے بھی غلطی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے الٹ بیان کیا ہے اور وہ ثقہ بھی ہیں۔ تو یہ اصول حدیث میں ہم نے مسئلہ پڑھا ہے، ضعیف جب ثقہ کی مخالفت کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں منکر۔ جو امام مسلم رحمہ اللہ نے تفصیل بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے یزید بن ابی زیاد نے قریب سے منکر متن بیان کیا ہے۔ پہلی بات التمییز کی حدیث نمبر 50 ہے۔ نمبر 2 عمر بن دینار قریب سے بیان کرتے ہیں، عمر بن دینار قریب سے یہی حدیث لیکن متن درست بیان کیا ہے، یہ حدیث نمبر 51 ہے التمییز کی۔ اسی طرح مخرمہ بن سلیمان ان قریب سے بیان کرتے ہیں اور وہ بھی متن درست بیان کرتے ہیں۔ آگے سلمہ بن کہیل وہ ابی رشدین سے بیان کرتے ہیں اور یہ سلمہ بن کہیل ان ابی رشدین والا متن یہ بخاری مسلم میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6316، صحیح مسلم حدیث نمبر 763۔ اور اسی طرح سلمہ ان قریب یہ کل 14 روایات ہیں جن کی طرف امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی انداز میں اشارہ کیا ہے کہ فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے، آگے تفصیل بیان نہیں کی۔ یہ 14 روایات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کے بعد پھر تفصیل سے لکھا ہے التمییز صفحہ نمبر 99 میں، جو ہم نے ذکر کیا، جو قریب اور ابن عباس کے باقی شاگردوں وغیرہ نے جو بیان کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید بن ابی زیاد کا قول وہم اور خطا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آخر میں امام مسلم رحمہ اللہ ابو حضرہ کا قصہ بیان انہوں نے کیا ہے، یہ قصہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 3006 میں یہ مشہور واقعہ ہے۔ اس سے بھی امام مسلم رحمہ اللہ اپنا مدعا ثابت کر رہے ہیں۔ یہ مشہور قصہ آپ سن لیں۔ ابو حضرہ ان کا نام یعقوب بن مجاہد القرشی ہے، ابو حضرہ المدنی کے نام سے، یہ صدوق راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں عبادہ بن ولید بن عبادہ بن سامد سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، فصلی ثم جئت فقمت عن یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، میں آیا، میں نبی علیہ السلام کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فادارنی، مجھے گھمایا، حتی قامن یمین، یہاں تک کہ آپ نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا، ثم جاء جبار بن صخر، پھر جبار بن صخر آئے، فقام یسار رسول اللہ، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے، فاخذ بایدینا جمیعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، فدفعنا حتی قامنا خلفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل دیا یہاں تک کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔
یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے پیچھے کھڑے کر دیا کہ تم دو ہوگا تو پیچھے صاحب بناؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 306۔ اس کے بعد بھی امام مسلم رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ رَوَى محمد بن المنقدر عن جابر، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 766 ہے۔ یعنی کس طرح ائمہ محدثین ایک راوی کی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے کئی ایک سندوں کا، کئی ایک متون کا دراسہ کرتے ہیں، پھر ثقہ اور ضعیف کے متن کا تقابل کر کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ ضعیف کی بات ہے، یہ کوئی بھی ثقہ نہیں بیان کر رہا، تو ضعیف کی بات جب ثقہ کے مخالف آتی ہے تو وہ خطا ہوتی ہے، وہ وہم ہوتا ہے، وہ منکر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ائمہ محدثین کی علل کی کتب پڑھانے کا، ان پر درس دینے کا ہمارا بھی یہی مطمع نظر ہے، تاکہ جو ہم نے اصول حدیث وغیرہ میں باتیں پڑھی ہیں وہ بہت زیادہ شرح صدر کے ساتھ ہمیں سمجھ آ جائیں۔ بارک اللہ فیکم۔